واقعی رکیے اور خود سے ایک سوال پوچھیے، ہم جو کبھی دنیا کے مرکز میں تھے، آج اس قدر حاشیے پر کیسے آ گئے کہ اب ہمیں یاد بھی نہیں کہ ہم کبھی مرکز میں ہوا کرتے تھے، سینٹر اسٹیج پر ہوا کرتے تھے۔ یہ سوال جذباتی نہیں ہے، یہ کوئی خطیبانہ نعرہ بھی نہیں ہے، یہ ایک تاریخی سوال ہے، حساس سوال ہے، اور اس کا جواب ہمیں کہیں باہر سے نہیں، ہمیں خود اپنی کہانی میں ڈھونڈنا ہے۔ آئیے مل کر سوچتے ہیں۔ 7ویں صدی کی دنیا کا تصور کیجیے، ذرا امیجنیشن کو کام میں لائیے، کیونکہ یہاں سے بات سمجھے بغیر آگے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اس وقت دنیا میں 2 بڑی طاقتیں تھیں، ساسانی سلطنت اور بازنطینی سلطنت۔ نام بڑے تھے، ان ناموں میں بڑا وزن تھا، ان کی ایک تاریخ تھی، مگر اندر سے دونوں کھوکھلی ہو چکی تھیں۔ مسلسل جنگوں نے انہیں اخلاقی طور پر بھی دیوالیہ کر دیا تھا اور معاشی طور پر بھی ان کے خزانے خالی تھے۔ ان کے ہاں قانون تو تھا مگر انصاف نہیں تھا، طاقت تھی مگر بے مقصد۔ ایک کرائسس کی صورتحال تھی پوری عالم انسانیت میں، اور انسانیت کسی چیز کی منتظر تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ کوئی بڑا وقوع ظہور پذیر ہونے والا ہے۔ لوگ انتظار کر رہے تھے، لیکن انہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ وہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں۔ ایسے موقع پر عام طور پر تاریخ کچھ ٹھہری ٹھہری محسوس ہوتی ہے، پھر کچھ غیر متوقع طور پر ظہور پذیر ہوتا ہے۔ اسی خلا میں عرب کے ایک مرکزی خطے میں، نہ روم میں، نہ فارس میں، نہ کسی ایسی جگہ جہاں فلسفے کی کوئی بڑی روایت رہی ہو، بلکہ مکے میں ایک شخص اٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں خدا کا رسول ہوں۔ دیکھیے، یہ جملہ کوئی اور کہتا تو شاید سننے والے نہیں ملتے، لیکن یہ شخص لوگوں کے لیے اجنبی نہیں تھا، وہ اسے جانتے تھے، وہ اسے صادق کہتے تھے، امین کہتے تھے، یعنی وہ جھوٹا نہیں تھا، بددیانت نہیں تھا، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ پھر ایک غیر معمولی بات ہوتی ہے، اصحاب یقین کا ایک چھوٹا سا گروہ اسے نبی مان لیتا ہے، اور یہی اصل بات ہے۔ یہ کوئی چھوٹی سی تبدیلی نہیں ہے، کوئی ریچول نہیں ہے جو وہاں پرفارم کیا جا رہا ہے، نہیں، نہ کسی نئے قبیلے کی داغ بیل ڈالی جا رہی ہے، بلکہ ایک پورا ورلڈ ویو ہے جو قبول کیا جاتا ہے۔ یعنی یہ مان لینا کہ کائنات حادثے کے طور پر وجود میں نہیں آئی ہے، یہ بے مقصد نہیں ہے، یہ محض طاقتور کے لیے نہیں بنائی گئی ہے۔ یہ مان لینا کہ اخلاق کوئی ذاتی شوق نہیں بلکہ ایک کائناتی تقاضا ہے، اور یہ مان لینا کہ انسان محض زندہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہے بلکہ اسے ایک ذمہ داری دی گئی ہے۔ یہاں ایک بنیادی نوعیت کی تبدیلی ظہور پذیر ہوتی ہے۔ جو لوگ ایمان لاتے ہیں وہ اس بات پر یقین کرتے ہیں کہ خدا کی زمین پر اب ایک اخلاقی ذمہ داری ان کے کندھوں پر آئی ہے۔ یہ ذمہ داری نجی نہیں ہے، یہ صرف عبادت کی حد تک محدود نہیں ہے، یہ ذمہ داری عالمی نوعیت کی ہے۔ پھر قرآن کا نزول شروع ہوتا ہے اور جاری رہتا ہے، مگر جو فیصلہ کن بات سامنے آتی ہے وہ یہ کہ یہ کتاب بحث نہیں کرتی، کسی کو قائل کرنے کی کوشش نہیں کرتی، بلکہ ایڈریس کرتی ہے۔ یہ انسانوں کو اس کی جگہ یاد دلاتی ہے۔ لوگ قائل نہیں ہوتے، وہ اندر سے بدل جاتے ہیں۔ یہ تبدیلی شور نہیں مچاتی، یہ کوئی سڈن انقلاب برپا نہیں کرتی، لیکن اندر کہیں چیزوں کو اس کی صحیح جگہ پر رکھ دیتی ہے۔ اب انہیں یہ صاف نظر آنے لگتا ہے کہ خدا ہے، خدا نے نبی بھیجا ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ زمین پر ایک اخلاقی مرکز قائم ہو۔ یہ مرکز کوئی فرقہ نہیں ہے، کوئی نسل نہیں، کوئی جغرافیہ نہیں، یہ مرکز ہے، عالمی مرکز۔ اور یہ مرکز بند نہیں ہے، کوئی کلٹ نہیں تشکیل دیا جا رہا ہے، بلکہ مرکز مفتوح ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے، یا اہل الکتاب تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم۔ یہ ذمہ داری کی زبان ہے، اور یہیں یہ بات محض تأثر نہیں رہتی،
یہ اپوائنٹمنٹ بن جاتی ہے۔ قرآن صاف لفظوں میں کہتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم خیر امت ہو مگر اپنے لیے نہیں، لوگوں کے لیے۔ یہ کوئی روحانی اعزاز نہیں، یہ عوامی ذمہ داری ہے۔ اور پھر قرآن اسی بات کو ایک اور زبان میں اور زیادہ واضح انداز سے پیش کرتا ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ تمہیں امت وسط بنایا گیا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو۔ یہ کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے، کوئی ڈیزگنیشن نہیں ہے، یہ دراصل اپوائنٹمنٹ کی آیت ہے۔ اسی یقین کے ساتھ ایک عجیب تبدیلی آتی ہے، لوگ خود کو کمزور محسوس کرنا چھوڑ دیتے ہیں، وہ تعداد نہیں گنتے، وہ قلت وسائل کا رونا نہیں روتے، کیونکہ اب ان کا اعتماد اعداد و شمار سے نہیں آتا، وہ مینڈیٹ سے آتا ہے۔ انہیں معلوم ہے کہ وہ خود نہیں اٹھے ہیں، انہیں اٹھایا گیا ہے۔ ہم نے خود بوجھ نہیں اٹھایا ہے، یہ ہمیں سونپا گیا ہے۔ اور اسی لیے ایمان محض اعتقاد نہیں رہتا، وہ عمل بن جاتا ہے۔ دیکھیے، مدینہ ایک چھوٹا سا شہر ہے، محدود وسائل ہیں، اس میں مختلف قبائل رہتے ہیں، یہودی بھی ہیں، مشرک بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، لیکن ایک بات واضح ہے کہ یہاں طاقت کا مرکز نسل نہیں، دولت نہیں، بلکہ اخلاقی ذمہ داری ہے۔ پھر ریاست پھیلتی ہے۔ یہ بات سمجھ لیجئے کہ جب ریاست پھیلتی ہے تو بہت سے مسائل وجود میں آتے ہیں، لیکن ریاست کا پھیلنا کوئی مرکزی نقطہ نہیں ہے۔ جب امن قائم رہتا ہے اور انسان سانس لینے لگتا ہے تو لوگ اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں، جیسے کاشتکار اپنی زمینوں میں لگ گیا، تاجر تجارت میں لگا، اہل حرفت ہنر میں لگے، اور جیسے ہی انسان بقا کے دباؤ سے نکلتا ہے تو وہ سوال پوچھنا شروع کر دیتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب تہذیب جنم لیتی ہے، کیونکہ تہذیب محض عمارتوں کا نام نہیں، تہذیب سوالوں سے پیدا ہوتی ہے، اور یہ سوال معمولی نہیں تھے۔ دیکھیے، حدود پھیل چکی تھیں، فاصلوں نے مسائل پیدا کر دیے تھے۔ مثلا دور دراز علاقوں میں قبلہ کیسے متعین کیا جائے؟ مدینہ میں تو مسلمان جنوب کا رخ کیا کرتے تھے، اس لیے کہ جنوب میں مکہ واقع تھا، لیکن جب سلطنت شمال مشرق مغرب ہر طرف پھیل گئی تو جنوب کہاں ہے؟ یہ سوال فقہی نہیں تھا، یہ سوال علمی تھا، اور یہ سوال ہمیں فلکیات تک لے گیا۔ پھر اسی طرح کے اور بھی بہت سے مسائل ہیں، میں چند ایک دو مثال دے رہا ہوں۔ مثلا سکے کا مسئلہ آیا۔ اب تک ساسانی اور بازنطینی ریاستوں کے سکے استعمال ہو رہے تھے، لیکن اب محض معاشی مسئلہ نہیں تھا، بلکہ خود مختاری کا مسئلہ تھا۔ ریاست کو اپنی علامت چاہیے تھی۔ یہاں کیمیا کا علم حاصل کیا گیا، دھات کے بارے میں جانکاری حاصل کی گئی، ٹیکنالوجی کو دریافت کیا گیا، تلاشا گیا، کام میں لایا گیا، اور یہ سب کسی لگژری کے لیے نہیں تھا، بلکہ یہ دراصل اسی مینڈیٹ کی منطق تھی۔ یہاں ایک اہم نقطہ اور سمجھ لیجئے، یہ تمام ڈیولپمنٹ ایکسیڈنٹل نہیں تھی، یہ کسی حادثے کا نتیجہ نہیں تھی، یہ ذمہ داری کے لاجیکل نتائج تھے۔ اس لیے کہ جب ہمیں یہ یقین ہو اور یقین مضبوط ہو کہ دنیا کی امامت جو ہے ہمارے پاس ہے، ہمارے ہاتھوں میں ہے، تو ایک اور حیران کن بات ہوتی ہے۔ مسلمان دوسری تہذیبوں سے خوفزدہ نہیں ہوتے، بلکہ وہ انہیں کھول کر دیکھتے ہیں۔ یہیں سے ترجمہ تحریک شروع ہوتی ہے۔ یونانی علوم، فلسفہ، طب، ریاضی، فلکیات، سب پوری دنیا کا جو علوم تھا یعنی موجودہ تہذیب کا، وہ تمام تحلیل و تجزیہ کی میز پہ لایا جاتا ہے۔ اور تب یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہر چیز قابل قبول نہیں ہے، ہر چیز جو کتابوں میں لکھی ہے قبول نہیں کی جائے گی، بلکہ اسے مشاہدہ اور تجربے کی میزان پر پرکھا جائے گا۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک سلسلہ پیدا ہوتا ہے کتابوں کا، جس کو ہم شکوک لٹریچر کہتے ہیں، یعنی اہل علم کی کتابوں پر شکوک وارد کیے گئے، پھر ان کو تجربے اور مشاہدے کی روشنی میں ان کی جو بات درست تھی وہ لے لی گئی، اور جو درست نہیں تھی اس میں تصحیح کی گئی، اصلاح کیا گیا۔
دیکھیے مسلمانوں کے پاس بنیادی طور پر 2 کتابیں تھیں. ایک کتاب تو وحی کی شکل میں اسے ملی تھی جو ذمہ داری یاد دلاتی تھی کہ آپ اپوائنٹڈ نیشن ہیں، کی نیشن ہے، مرکز میں رہنے والی امت ہے. دوسری کتاب کائنات تھی جسے پڑھ کر انسانیت کے لیے ثمرات نکالنے تھے. سنوریہم آیاتنا فی الانفس والآفاق، یعنی انسان کی باڈی کے اندر بھی اور اس کائنات کے اندر بھی جو کچھ راز پنہا تھا اسے کھولنا تھا. اس کے بغیر دنیا کی امامت کا کام انجام نہیں دیا جا سکتا تھا. لہذا دنیا کی رہنمائی تھی ہمارے اوپر. یہی وجہ ہے کہ دور دراز علاقوں سے جب ہم نے اپنی درسگاہیں قائم کی اور یہ تجربہ اور مشاہدے کی دنیا قائم ہوئی تو بغداد میں، قیروان میں، اندلس میں درسگاہیں قائم ہو گئیں. اور یہاں صرف مسلمان نہیں آتے تھے، یہودی بھی آ رہے ہیں، عیسائی بھی آ رہے ہیں، علم حاصل کر رہے ہیں. آپ کو حیرت ہوگی کہ دنیا سب سے بڑا یہودی عالم موسیٰ بن میمون قیروین میں پڑھ کے جاتا ہے. پوپ سلویسٹر قیروین یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں. یعنی عالم غرب سے جو لوگ یہاں آ رہے ہیں، یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں، یہاں کے علماء سے اجازت نامے لے رہے ہیں، اور حتیٰ کہ ان کی معاش یعنی جو ان کی شکل صورت ہے، جو ان کا لباس ہے، وہ تک مشرقی ہو جاتا ہے. جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ابھی بھی جو پورا سلسلہ یونیورسٹی چونکہ امپورٹ کی انہوں نے، تو یونیورسٹی کا پورا اسٹرکچر بھی یہاں سے گیا ہے. یہ تو وہ چیزیں ہیں جو اہل علم نے تحقیق کر کے رکھ دی ہیں، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. ایک چیز جو یہاں سوچنے کی ہے کہ جب یہ تہذیب اتنی تیزی کے ساتھ چل رہی تھی، اتنی توانا تھی اور اس میں اس قدر تابانی تھی، تو اچانک گاڑی پٹری سے کیسے اتری؟ یہ ایک نازک سوال ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں اکثر لوگ جلدی میں بات کو سادہ بنا دیتے ہیں اور اس لیے غلط سمجھ لیتے ہیں. اس لیے ذرا ٹھہریے، یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ تہذیب اچانک نہیں گری، یہ ایک دن میں ڈیریل نہیں ہوئی. انرشیا اتنا تھا کہ گاڑی صدیوں تک چلتی رہی. 7ویں سے 17ویں صدی تک حادثات ہوئے، خونریزیاں بھی ہوئیں، سیاسی انتشار بھی آیا، فکری اختلافات بھی بڑھے، مگر گاڑی چلتی رہی، اس لیے کہ انرشیا بہت تھا. تو سوال یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں سے غلطیاں کیوں ہوئیں، سوال یہ ہے کہ وہ کون سا موڑ تھا جہاں غلطی انسٹیٹیوشنلائز ہو گئی، نظام بن گئی. نبی کے بعد مسلمانوں کے پاس 2 واضح فریم آف ریفرنس تھے، ایک خدا کی کتاب اور دوسرا رسول کا اسوہ. یہ دونوں اتھارٹی کا معیار تھے. طاقت کا جواز یہیں سے آتا تھا. پھر خلافتوں کا دور آتا ہے اور یہاں ایک نئی حقیقت جنم لیتی ہے. اقتدار اب صرف اخلاقی نہیں رہا، وہ سیاسی بھی ہو گیا، اور سیاست ہمیشہ جواز مانگتی ہے. یہیں سے لیجیٹیمیسی کا سوال پیدا ہوتا ہے. لوگ پوچھتے ہیں کہ تم ہم پر حکمراں کیسے ہو بھائی، تمہارا حق کہاں سے آیا؟ یہ سوال بہت خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ اگر اس کا جواب نہ ہو تو اقتدار کھوکھلا ہو جاتا ہے. ابتدا میں جواب پھر بھی واضح تھا، کسی نہ کسی نسبت سے دیا جاتا تھا. وہ نسبت تھی رسول کی، وہ نسبت تھی قرآن کی اور رسول کے چھوڑے ہوئے آثار کی. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ عباسی دور میں جو پوری عباسی خلافت قائم ہوئی وہ قرابت رسول ہی کا دعویٰ تھا. اسی طرح جو قاہرہ میں فاطمی خلافت کا ظہور ہوا، وہاں بھی حضرت فاطمہ کی نسبت تھی. اندلس میں جو امویوں نے دوبارہ اپنی خلافت قائم کی، وہاں بھی مصحف امام کا جلوس نکالا جاتا تھا. آثار کے طور پر رسول اللہ کی تلوار اور آپ کے جو دوسرے آثار تھے وہ رکھے جاتے تھے. تو خلافت 1 کی 3 ہو گئی تھی، لیکن یہاں بھی حوالہ وہی تھا. البتہ مسئلہ وہاں پیدا ہوا کہ یہ خلافتیں موروثی بننے لگیں، اور موروثی خلافتوں کو جواز فراہم کرنے کے لیے علماء جنہیں طاقت کے سامنے آئینہ ہونا چاہیے تھا، وہ آہستہ آہستہ طاقت کے وکیل بننے لگے. یہ عمل ایک دن میں نہیں ہوا، یہ خاموشی سے ہوا، آہستہ مہذب انداز میں، عہدوں کے ذریعے، مراعات کے ذریعے، قربت کے ذریعے.
دیکھیے ابن حزم اندلس میں امویوں کے لیے لکھ رہے ہیں، وہ رسالے لکھ رہے ہیں کہ اموی سلطنت ہی اصل خلافت ہے اور عباسی غاصب ہے۔ دوسری طرف قاضی النعمان خلافت کا نظری جواز پیش کرتے ہوئے فاطمی خلافت کے حق میں لکھ رہے ہیں۔ امام غزالی فضائل الباطنیہ لکھ رہے ہیں جو فاطمی سلطنت کو ناجائز بتا رہے ہیں۔ تو علماء کا اب یہ کام ہو گیا ہے کہ وہ مختلف خلافتوں سے وابستہ ہیں اور ان کو جواز فراہم کر رہے ہیں۔ آہستہ آہستہ یہ ہوتا ہے کہ پھر علماء اپنی اخلاقی چمک کھونے لگتے ہیں، نظریات میں زنگ لگنے لگتا ہے، لیکن کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، یہ سب اب بھی ریکور ہو سکتا تھا، کیونکہ قرآن موجود تھا، زندہ تھا، قابل رجوع تھا، مگر اصل سانحہ اب آنا تھا، اور وہ سانحہ سیاسی نہیں تھا، وہ ذہنی تھا، وہ دانشورانہ تھا۔ ہم توہمات کے اسیر ہونے لگے، اپنے بھی دوسروں کے بھی، اور سب سے خطرناک بات یہ ہوئی کہ قرآن جو کتاب ہدایت تھا آہستہ آہستہ کتاب برکت بن گیا۔ یہاں سے بات مزید نازک ہو جاتی ہے، اس لیے ذرا اور ٹھہریے، کیونکہ یہاں جو ہوا وہ کسی ایک بادشاہ کا فیصلہ نہیں تھا، کسی ایک مدرسے کی غلطی نہیں تھی یا سازش نہیں تھی، یہ ایک ذہنی شفٹ تھی۔ قرآن مسلمانوں کے پاس موجود تھا، وہ پڑھا جا رہا تھا، حفظ کیا جا رہا تھا، خوبصورت آوازوں میں سنایا جا رہا تھا۔ مسئلہ یہ نہیں تھا کہ قرآن چھوڑ دیا گیا تھا، مسئلہ یہ تھا کہ قرآن کو اس کی اصل جگہ سے ہٹا دیا گیا تھا۔ قرآن اب ہدایت کی کتاب نہیں تھا، یعنی فیصلہ دینے والی کتاب، چیلنج کرنے والی کتاب، طاقت سے سوال پوچھنے والی کتاب۔ لیکن آہستہ آہستہ یہ تصور غالب آنے لگا کہ قرآن عمل کے لیے نہیں ہے، اجر کے لیے ہے۔ سمجھے بغیر پڑھنا بھی ثواب، ہر حرف پر 10 نیکیاں، الف لام میم 3 حرف۔ یہ سب باتیں کسی دن اچانک ایجاد نہیں ہوئیں، یہ وقت کے ساتھ مرکز بنتی چلی گئیں۔ یوں ایک پوری سائنس وجود میں آ گئی کہ کس سورت کو کتنی بار پڑھا جائے تو کیا فائدہ ہوگا، کون سا دن کون سی مصیبت سے بچاتا ہے، کون سی سورہ کہف مثال کے طور پر جمعہ کے دن اگر پڑھی جائے تو دجال کے فتنے سے محفوظ رہتا ہے آدمی۔ ہر سورت کے راز معلوم کیے گئے، وہ راز جن کا نہ نبی نے ذکر کیا تھا نہ عقل ان کی تصدیق کرتی ہے۔ یہاں ایک خطرناک بات ہوئی، جو روایتیں کبھی حاشیے پر تھیں وہ مرکز میں آ گئیں، اور جو چیز مرکز میں ہونی چاہیے تھی وہ حاشیے پر چلی گئی۔ عملاً اس طرح قرآن معطل ہو گیا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب قرآن عملی طور پر ہٹ جائے تو مرکز کون سنبھالتا ہے؟ جواب بہت سادہ ہے، انسانی ڈسکورس۔ اور مسلمانوں کے یہاں یہ ڈسکورس فقہ کی صورت میں سامنے آیا۔ یہ بات بہت واضح ہونی چاہیے کہ فقہ اپنی جگہ ایک عظیم انسانی کوشش ہے، لیکن فقہ وحی نہیں ہے، یہ وحی کا فہم ہے، اور جب فہم وحی کی جگہ لے لے تو مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ اب مرکز میں قرآن نہیں بلکہ مسلک آ جاتا ہے۔ ہر مسلک اپنے فہم کو واحد درست فہم بتاتا ہے، اور یہاں سے افتراق شروع ہوتا ہے۔ یہ افتراق صرف نظری نہیں تھا، یہ سماجی اور سیاسی بھی تھا۔ بغداد میں شوافع اور حنابلہ سڑکوں پہ آمنے سامنے، مساجد میں فساد ہو رہا ہے، خونریزیاں ہو رہی ہیں، یہاں تک کہ جمعہ کی نمازیں متاثر ہونے لگیں۔ یہ سب کوئی معمولی بات نہیں تھی، اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں تاریخ کا ایک تلخ سبق سامنے آتا ہے۔ جب ہم اندر خود لڑ رہے ہوں تو باہر سے آنے والے دشمن کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی۔ مثال کے طور پر بغداد کی فتح کو دیکھیے، وہ صرف منگولوں کی طاقت کا نتیجہ نہیں تھی، یہ ہماری اندرونی ایگزاسشن کا نتیجہ تھی۔ یہاں سے ہماری معزولی تقریباً مکمل ہو جاتی ہے۔ ہم سینٹر اسٹیج سے نیچے اتر چکے تھے، لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں تھا۔
اور پھر ایک اور ذہنی تبدیلی آتی ہے، شاید سب سے خطرناک۔ ہم یہ ماننے لگتے ہیں کہ دنیا ہماری ذمہ داری نہیں، ہماری ذمہ داری صرف اپنی نجات ہے۔ یوں مدرسہ دنیا سے پناہ گاہ بن جاتا ہے، خانقاہ معاشرے سے فرار کا راستہ بن جاتا ہے۔ یہ کہا جانے لگتا ہے کہ اللہ اللہ کافی ہے، دنیا میں مداخلت دنیا داری ہے۔ یہی وہ رہبانیت ہے جس کے خلاف قرآن آیا تھا اور جس پر ہم خود راضی ہو گئے، اور چونکہ ذہن یہی تربیت پا گیا، اسی نہج پر ہماری تربیت ہونے لگی، تو اسی ذہن نے اسی طرح کے ادارے پیدا کیے، ایسے ادارے جو ہمیں حاشیے پر رہنے کا ہنر سکھاتے ہیں، ایسے ادارے جو ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ کمزور رہنا فضیلت ہے، خاموش رہنا تقویٰ ہے، اور سوال پوچھنا فتنہ ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں ہم صرف حاشیے پر نہیں بلکہ حاشیے کے عادی بن جاتے ہیں۔ یہاں آ کر ہمیں ایک بات ماننا پڑے گی، حاشیے پر جانا سب سے بڑا مسئلہ نہیں تھا، اصل مسئلہ یہ تھا کہ ہم نے حاشیے پر رہنے کو قبول کر لیا۔ قبول، جی ہاں، خاموشی سے نہیں بلکہ اخلاقی جواز کے ساتھ۔ ہم نے اسے تواضع کہا، زہد کہا، دنیا سے بے رغبتی کہا، اور آہستہ آہستہ یہ کہنے لگے کہ دنیا ہماری نہیں، ہمیں آخرت چاہیے۔ یہ جملہ بڑا پاکیزہ لگتا ہے بظاہر، لیکن ذرا رک کر سوچئے، کیا قرآن نے ہمیں دنیا چھوڑنے کو کہا تھا، یا دنیا کو امانت سمجھ کر اس کی ذمہ داری اٹھانے کی بات کہی تھی؟ یہیں سے ایک خطرناک شفٹ شروع ہوتا ہے، ذمہ داری کی جگہ نجات آ جاتی ہے۔ ہم یہ نہیں پوچھتے کہ دنیا کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہم صرف یہ پوچھتے ہیں کہ میری نجات کا کیا ہوگا۔ یوں مذہب ایک اجتماعی منصوبہ نہیں رہتا، وہ ذاتی فرار کا راستہ بن جاتا ہے، اسکیپ بن جاتا ہے۔ مدرسہ اب دنیا کی قیادت کے لیے تیاری کی جگہ نہیں رہتی، وہ دنیا سے بچنے کی تربیت گاہ بن جاتی ہے۔ خانقاہ تزکیے کا مرکز نہیں، وہ سماج سے کنارہ کشی کا مقام بن جاتا ہے۔ اور پھر ہم اس ذہنیت کو نسل در نسل منتقل کرتے ہیں۔ ایسے علماء پیدا ہوتے ہیں جو سوال سے ڈرتے ہیں، ایسے واعظ جو سکون کو دین سمجھتے ہیں، ایسے ادارے جو ہمیں بتاتے ہیں کہ تمہارا کام دنیا ٹھیک کرنا نہیں، بس خود کو بچانا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں مذہب اپنی اصل روح کھو دیتا ہے، کیونکہ اگر دنیا سے فرار ہی دین ہوتا تو انبیاء سب سے پہلے جنگلوں میں چلے جاتے، مگر انبیاء شہروں میں آئے، بازاروں میں آئے، ریاستوں سے ٹکرائے، طاقت کو جواب دہ بنایا، کیونکہ دین ہمیشہ سینٹر اسٹیج پر آتا ہے، حاشیے پر نہیں۔ تو اب سوال یہ نہیں ہے کہ ہم حاشیے پر کیوں ہیں، اب سوال یہ ہے کہ ہم نے حاشیے کو اپنا گھر کیوں بنا لیا، اور اس سے بھی زیادہ اہم سوال، کیا ہم اس عادت سے ہم باہر نکلنا چاہتے ہیں؟ یہ میں فوری نسخہ نہیں دوں گا، ہمارے پاس کوئی 3 نکاتی، 5 نکاتی، 10 نکاتی پلان نہیں ہے، کوئی موٹیویشنل نعرہ بھی نہیں ہے، کیونکہ واپسی جذبات سے نہیں، فہم سے شروع ہوتی ہے۔ اور واپسی کی پہلی شرط یہ ہے کہ ہم یہ مانیں کہ قرآن ابھی بھی ہمارے پاس ہے، وہ کتاب جو حاشیے کے لیے نہیں، شہادت کے لیے بلاتی ہے۔ وہ ہمیں کہتی ہے، تم لوگوں پر گواہ ہو، تم معیار ہو، تم مرکز ہو، تم سینٹر اسٹیج کے لیے بنائے گئے ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ ہم علم کو طاقت کا خادم نہ بنائیں، بلکہ ضمیر کا نگہبان بنائیں۔ عالم ریاست کا وکیل نہیں، وہ ریاست کا سوال ہونا چاہیے۔ اور تیسری سب سے مشکل شرط، ہم دین کو خطرہ مول لینے کے لیے دوبارہ تیار کریں، کیونکہ سینٹر اسٹیج پر واپسی ہمیشہ خطرناک ہوتی ہے۔ وہاں سوال ہوتے ہیں، مزاحمت ہوتی ہے،
تنہائی ہوتی ہے، لیکن یہی انبیاء کا راستہ تھا۔ اور اگر ہم واقعی ان کے وارث ہیں تو ہمیں یہ خطرہ مول لینا ہوگا، یہ خطرہ قبول کرنا ہوگا۔ اگلی مجلس میں اگر خدا نے چاہا ہم یہ بات کریں گے کہ سینٹر اسٹیج پر واپسی کا مطلب آج کی دنیا میں کیا ہے، اور ریاست، علم، مذہب، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی اس نئی دنیا میں ہمیں کس جگہ کھڑا ہونا ہے۔ یہ اختتام نہیں، یہ دوبارہ آغاز ہے۔ شکریہ۔